بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم عقیدہ حیات مسیح، جس کو ہم کہتے ہیں رفع عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اس موضوع پر کچھ آپ کے سامنے بحث کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قادیانی جماعت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے ان کے ٹیلی ویژن کے ذریعے، ان کے ویب سائٹ کے ذریعے، ان کے لٹریچر کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے۔ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ، ان کے ٹیلی ویژن کو دیکھ لیجئے، ان کے انٹرنیٹ کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ یہی پروپیگنڈا ہے۔ یہ قادیانی عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانا قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ لاہوری ہو یا چناب نگر کے قادیانی، قادیان کے قادیانی، دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، آسمان پر نہیں گئے۔ اب میں آپ کے سامنے اسلامی عقیدہ بتاتا ہوں، اس کو سماعت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، جو بن باپ پیدا ہوئے، یعنی ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارا، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بلو، پھونک مارا اور حمل ٹھہر گیا حضرت مریم کو۔ اس کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، تو گویا وہ بن باپ پیدا ہوئے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی قرآن کریم میں احادیث میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آتا ہے، تو کہیں تو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، کہیں تو مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور کہیں ابن مریم، اس طرح ذکر فرمایا، یعنی کوئی باپ نہیں تھا ان کا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ آسمان پر زندہ جسم سمیت موجود ہے۔ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ حیات و رفع و نزول مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین سے لے کر اب تک گویا نسلاً بعد نسل مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے، قرآن کریم اور احادیث سے منسوخ ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ محدثین نے اپنی کتب حدیث میں، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں،
نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے باب کے عنوان سے مستقل باب قائم کیے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جو شخص حیات مسیح، رفع مسیح، نزول مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا منکر ہے، وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ موجودہ دور میں، یہ ابھی چند سال ہوئے، یا ابھی یہ پچھلی صدی کی بات میں کرتا ہوں، موجودہ دور میں سر سید نے حیات مسیح کا انکار کیا، پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے انکار کیا، چونکہ اس کو بننا تھا، مسیح خود بننا تھا، اس لیے سر سید کی پیروی کرتے ہوئے اس نے انکار کر دیا۔ اور غلام احمد پرویز جو منکر حدیث ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے رفع و نزول کا انکار کرتا ہے، چونکہ وہ حدیث کا منکر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 40 حدیث، صحیح حدیث پیش کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان پر جانا اور واپس آنا، نزول ہونا جسم سمیت، وہ آئیں گے، اس پر میں 40 حدیثیں صحیح پیش کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی جو یہ کہتا ہے اب کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، یہ قادیانی جماعت کہتی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، آپ حیران ہوں گے کہ اپنی عمر کے 52 سال، وہ ملہم بھی تھا، اور 12 سال، جب ملہم بننے کے 12 سال بعد تک حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں نازل ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو پہلی کتاب تصنیف کی ہے، براہین احمدیہ، جس کے 4 حصے ہیں، 1880 اور 1884 تک، یہ چاروں حصے جو آج کل روحانی خزائن، جس کو ہم کہتے ہیں شیطانی خزائن، یہ 4 حصے ایک جلد میں ہیں اس وقت، براہین احمدیہ۔ یاد رکھیے کہ 1884 سے لے کر 84 تک، 1880 سے لے کر 1884 تک یہ 4 حصے شائع ہوئے۔ اس کتاب میں، براہین احمدیہ میں، مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ نازل ہونے کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کے حوالے سے۔ میں اس وقت وہ قرآنی آیات نہیں پڑھتا ہوں، چونکہ مختصر وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو یہ کتاب میری مرتب کردہ ہے، حیات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا ثبوت، قرآن مجید، احادیث، مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں کی روشنی میں۔ اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ جو تصنیف کی ہے، اس کا پہلا حصہ، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ 4 حصے 1880 سے لے کر 1884 تک لکھی ہے اور شائع کی ہے۔ اس میں اس نے عقیدہ حیات مسیح اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ نازل ہونے کا مسئلہ ذکر کیا ہے، یعنی وہ دوبارہ نازل ہوں گے، قرآن کے حوالے سے۔
قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر اس عقیدے پر، یعنی حیات و نزول مسیح کے عقیدے پر وہ 1891 تک قائم رہا۔ پھر یکایک اس پر خاص الہام ہوتا ہے۔ لفظ خاص الہام پر غور کرنا، خاص الہام کے ذریعے اس کو بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو اس کا دعویٰ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اس کی جگہ تو آیا ہے۔ یہ اس کا الہام ہے۔ آپ کتاب میں دیکھ لیجئے گا، حوالہ بھی دیکھ لیجئے گا، اصلی حوالہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ ویسے مرزا قادیانی اس پر الزامات نازل ہونے کا سلسلہ براہین احمدیہ کی تصنیف کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ وہ گویا ملہم بن چکا تھا، مجدد بھی بن گیا، اور اس خاص الہام کی بنیاد پر اپنا حیات و نزول مسیح کا عقیدہ تبدیل کر کے وفات مسیح کا اعلان کر دیا اس نے، اور خود مسیح موعود بن گیا۔ گویا براہین احمدیہ میں حیات و نزول مسیح کا عقیدہ تو قرآن کریم کے حوالے سے درج کیا، اور وفات مسیح کے عقیدہ اپنے خاص الہام کے ذریعے اس نے گڑھا۔ جس کتاب میں مرزا قادیانی نے اپنا خاص الہام شائع کیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اپنے آپ کو مسیح موعود کر کے مقام پر فائز ہونے کا اعلان کیا، اس کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام۔ اس کتاب میں قرآن کریم کی 30 آیات سے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ثبوت نہیں ہے لیکن ناکام کوشش کی ہے، اور معنوی تحریف کرتے ہوئے یہ لکھا کہ ان آیات سے وفات مسیح کا ثبوت ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی 30 آیات سے وفات مسیح کا ثبوت ملتا ہے تو براہین احمدیہ کی تصنیف کے وقت کیوں حیات مسیح کا عقیدہ اس نے لکھا؟ یہ سوال ہے۔ اور قرآن کریم کی بقول اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اب رکھتا ہے عقیدہ ہے وفات مسیح، تو یہ ان کے مطابق تو قرآن کا حوالہ ہو گیا، قرآن کے مطابق ہو گیا، تو پہلے کیوں لکھ دیا قرآن کے مخالف؟ کیا اس کے سامنے جب براہین احمدیہ تصنیف کر رہا تھا اس کے سامنے یہ 30 آیات نہیں تھی؟ 30 آیات تو تھی۔ بہرحال یہ وفات مسیح کا عقیدہ اس نے گڑھا، اور اپنی عمر کے 52 سال تک وہ قائم رہا، 52 سال تک، اور ملہم بننے کے 12 سال، 1884 اور 1891، 80 کو اگر گنے تو 91 تقریباً 11 سال 12 سال بنتے ہیں۔ مرزا قادیانی خود اس کا اعلان کرتا ہے کہ 12 سال، میں آگے بتاؤں گا آگے چل کر کہ 12 سال کس طرح ہے۔ بہرحال وہ 12 سال تک قرآن کریم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا، نہ صرف نزول مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا، بلکہ اس کی نشر و اشاعت بھی کرتا رہا۔ لطف تو یہ ہے کہ وفات مسیح کا پتہ چلا تو قرآن کریم سے نہیں بلکہ اپنے خاص الہام سے،
خاص الہام سے، قرآن سے نہیں، اپنے خاص الہام سے۔ بہرحال جب مرزا قادیانی اپنے سابق عقیدہ حیات مسیح سے منحرف ہو گیا اور اپنے خاص الہام کی بنیاد پر وفات مسیح کا نیا عقیدہ اپنایا اور خود مسیح موعود بن بیٹھا، تو اس سے سوال ہوا۔ کیا سوال ہوا؟ کہ تو نے اپنا پہلا عقیدہ حیات مسیح کا ترک کر کے ایک نیا عقیدہ کیوں گھڑا؟ تو اس نے جو ہیلے بہانے تراشے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے حوالات تو اس میں آپ پڑھ لیجئے گا میری کتاب میں، لیکن جو ہیلے بہانے تراشے ہیں اس کو میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سب اس کی روحانی خزائن، گویا شیطانی خزائن میں موجود ہے۔ میں نے یہ مختصر نوٹ لکھا ہے، میں آپ کو سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا عقیدہ لکھ دیا تھا۔ یہ غلط عقیدہ، وہ اعتراف کرتا ہے، یہ غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھا، یہ میری غلطی تھی۔ حالانکہ خدا نے مجھے بڑی شد و مت کے سے براہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ تیرے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا۔ اللہ کہتا ہے کہ تیرے آنے کی خبر قرآن میں حدیث میں موجود ہے، لیکن ماشاءاللہ وہی عقیدہ رکھتا ہے حیات مسیح کا، اس پر غور ہی نہیں کرتا، متنبع نہ ہوا۔ میں اس خدا کی وحی کو نہ سمجھ سکا اور خدا کی وحی کے مخالف لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوبارہ نازل ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے تو مسیح موعود ہے، وہ کہتا نہیں میں نہیں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ کیوں لکھا اس نے؟ اس کا جواب دیتا ہے اس لیے کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ تو کہتا ہے میں بھی اس رسمی عقیدے پر جمع رہا۔